کھولا تو وہ قلم دیکھا گا، اسی وقت واپس سفر شروع کر دیا گیا اور پہنچ 3 مہینے کے بعد پھر خراسان پہنچے اور طالب علم سے جا کر یہ کہا کہ یہ قلم تمہارا میرے پاس رہ گیا تھا، غلطی سے چلا گیا تھا، یہ قلم لے کر واپس ہوا ہوں۔ یہ تھی امانت، یہ تھی دیانت۔ شاید آپ نے میری زبان سے واقعہ سنا ہو، حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہاں کے خادمہ کا واقعہ لکھا کہ لاڈلی بیگم ہمارے یہاں پر پلی، چھوٹی سی پلی، پلتے پلتے جوان ہوئی، ہم نے اس کی شادی کی، شادی کرنے کے بعد ہمارے گھر میں اس کی موت ہوئی۔ لکھا حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں سبق پڑھا رہا تھا، باہر بیٹھا ہوا، اچانک اندر سے عورتوں نے کہلوا کے بھیجا کہ لاڈلی بیگم عربی میں بول رہی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مولوی تو عربی کے اندر گفتگو نہیں کر سکتے، لاڈلی بیگم جاہلہ کہاں سے گفتگو کر لے گی؟ تو آ کے میں گیا اندر تو دیکھا کہ لاڈلی بیگم کا چہرہ دائیں جانب ہے اور یوں کہہ رہی ہے عربی زبان کے اندر کہ خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گئی۔ میں نے کہا عربی میں کہ لاڈلی بیگم کون کہہ رہا ہے تجھ سے کہ تو کامیاب ہو گئی؟ یہاں کہ یہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو کامیاب ہو گئی، تجھے جنت مل گئی۔ شاہ صاحب نے لکھا کہ میں نے کہا کہ لاڈلی ذرا ان فرشتوں سے پوچھ کہ کون سا تیرا عمل مقبول ہوا جس کے اوپر تیری نجات ہو گئی اور تجھے جنت مل گئی۔ تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تو سردی کے اندر گھی خریدنے گئی تھی، گھی خرید کر لائی، گھی جمع ہوا تھا، تو نے اسے گرم کرنے کے لیے اور تاؤ دینے کے لیے آگ پر رکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر چاندی کا ایک سکہ موجود ہے۔ پہلے تو تیرا دل چاہا کہ اس سکے کو اپنے پاس رکھ لے، پھر تجھے خیال آیا کہ یہ دکاندار کی امانت ہے، وہیں پہنچا کرانا چاہیے۔ تو وہ سکہ لے کر دکاندار کو واپس کرنے کے لیے گئی، خدا تعالیٰ کے یہاں وہی تیرا عمل مقبول ہو گیا اور اسی پر تیری نجات ہو گئی۔ دیکھا عبداللہ خراسانی کہاں سے عبداللہ بنے، کس طریقے پر امیر المومنین فی الحدیث بنے۔ ایک قلم بھول کر ان کے ساتھ آ گیا، عراق پہنچ گئے ہیں۔ اس زمانے کا سفر ہے، کتنا دشوار، کتنا مصیبتوں کا سفر، لیکن پھر واپس تشریف لے گئے ہیں۔ تیسرے شاگرد ہیں حضرت کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد اس شان کے ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر۔ ایک انگریز نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھ کر مطالعہ کرنے کے بعد یہ تبصرہ لکھا کہ جب چھوٹے محمد کی تصنیف کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کی اس تصنیف کا تو کیا عالم ہوگا۔ بڑے محمد سے مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب چھوٹے محمد، مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی تصنیف کا یہ عالم ہے تو مسلمانوں کے بڑے محمد کی تصنیف کا تو کیا عالم ہوگا۔ علماء نے بالاتفاق لکھا کہ ہر معجزے کی نقل آ جائے گی۔ میرے والد مرحوم تو سبق کے اندر حیران فرماتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر معجزات خدا تعالیٰ قیامت سے پہلے ان تمام معجزات کو ان دنیا والوں سے کرا کے دکھا دیں گے، اور فرماتے تھے کہ منکرین سے کرائیں گے جو انکار کرتے تھے، مقرین سے نہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی تسلیم کر چکے۔ پھر سبق میں ایک دن فرمایا طلبہ سے کہ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹری ایک زمانہ آئے گا کہ ترقی کرتے کرتے اس پر قادر ہو جائے گی کہ مردوں کو زندہ کر دے، جسامیوں کو اچھا کر دے، مادرزاد نابینا بچوں کو بینا کر دے۔ فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ پھر فرمایا طلبہ سے کہ عیسائیوں ہی سے یہ معجزات تسلیم کرائے جائیں گے، انہیں کو ڈاکٹری میں اتنی ترقی دی جائے گی کہ آخر کار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جن کا انہوں نے انکار کیا ہے، مانا نہیں ہے، انہیں کے ہاتھوں سے وہ سرزد ہوں گے۔ مگر قرآن مجید ایسا معجزہ ہے، امت نے بالاتفاق فیصلہ کیا ہے گا
کہ قرآن کی ایک آیت بھی اور اس کے ہم وزن، اس کے ہم مثل، اس کے ہم رتبہ، اس کے ہم مرتبہ کوئی لکھنے کے اوپر قادر نہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک کتاب ہے، درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، مقامات کے نام سے، ادب کی کتاب ہے، عربی زبان کے اندر بڑی مشکل، انتہا سے زیادہ دقیق، اس میں لغت ہی لغت میں سبق کے اندر والد مرحوم نے فرمایا کہ اگر چاہوں تو ایک نشست کے اندر مقامات جیسی کتاب لکھ سکتا ہوں، یہ فرمایا کہ نشست بھی نہیں بدلوں گا اور ایک ہی نشست کے اندر مقامات جیسی کتاب لکھ دوں گا۔ پھر فرمایا کہ ہدایہ جو قرآن فقہ کے اندر کتاب ہے اس جیسی ایک سطر لکھنے کے اوپر قادر ہے، اور قرآن مجید کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، سیدی بھی دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں قرآن مجید جیسی ایک سطر لکھ دوں گا۔ امام غزالی بھی دعوت کر سکے، ابن تیمیہ نہ دعویٰ کر سکے، شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی دعویٰ نہ کر سکے، ابن قیم دعویٰ نہیں کر سکے، خدا جانے کتنے علماء گزرے، کتنے فضلہ گزرے، مگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتا، کوئی قادر نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو سب ہی مانتے ہیں کہ معجزہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ظہور پذیر ہوا، لیکن آج تک یہ بھی نہیں طے ہو سکا کہ قرآن مجید معجزہ کس حیثیت سے ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ علامہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے کلام میں سے، قرآن مجید میں سے ایک لفظ اٹھا لو اور پھر اس کا ہم معنی لفظ لا کے وہاں پر رکھو، فرماتے تھے کہ تمام دنیا کے انسان اور تمام جنات ناکام ہو جائیں گے۔ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا تھا اور جو خوبی اس کے اندر تھی وہ لفظ دوسرا لا کر خوبی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ گویا کہ اپنے لفظ کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، اپنے پیشن گوئیوں کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ ایک امی کے ہاتھوں کے اوپر پیشن گوئیاں، جس نے نہ پڑھا تھا نہ لکھا تھا، نہ اس نے کسی لائبریری کو جھانک کر دیکھا تھا، نہ اس کے پاس کتابوں کا انبار تھا، اس کی زبان سے پیشن گوئیاں کرائی گئی۔ آج 1500 سال کے بعد وہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی، سامنے آ رہے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ قرآن مجید اپنے حقائق کا اعتبار سے معجزہ ہے، جو چیز بیان کی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی مگر بیان قرآن کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بعضوں نے کہا کہ قرآن مجید اپنی تاثیر اور اپنے اثر کا اعتبار سے معجزہ ہے۔ حضور کتنے بڑے نامی گرامی لکھنے والے پیدا ہوئے اور کتنے گزر گئے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، نیاز فتح پوری، ابوالعالی مودودی، عبد الماجد دریابادی، سید سلیمان ندوی، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، کتنے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ان کی کتاب کو ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ ابوالکلام آزاد کے غبار خاطر معرکے کی کتاب ہے، وہ خطوط جو انہوں نے احمد نگر جیل کے اندر اور قلعے کے اندر بیٹھ کر لکھے ہیں، نواب حبیب الرحمان شروانی کے نام کے اوپر، ادب کا شاہکار ہے، ادب کا معرکے کی چیزیں ہیں، مگر غبار خاطر اگر آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، 30 مرتبہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ابوالعالی مودودی کے آپ خیالات سے، افکار سے اختلاف کیجئے، جتنا چاہے کر سکتے ہیں کیجئے، مگر اس کی تحریر کو بہرحال مانتے ہیں کہ اسے لکھنے کا طریقہ تھا۔ عبد الماجد دریابادی کو حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، قرآن کی بڑی معرکے کی تفسیر لکھی، تفسیر ماجدی۔ دیوان سنگھ مفتون ہندوستان کے اندر سکھوں کا ایک انشا پرداز دہلی سے رسالہ نکالا کرتا تھا، اخبار ہفتے وار ریاست نامی، اس نے اپنی سمانے لکھی ہے۔ اس زمانے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عبد الماجد دریابادی جیسا انشا پرداز پیدا نہیں ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوگا۔ اپنی طرز کا خود ہی موجود تھا اور اپنے طرز کا خود ہی خاتم ہو گیا۔
کوئی اس کی نقل بھی نہیں کر سکا. محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، خواجہ الطاف حسین حاری، سر سید احمد خان، یہ اردو کے عناصر کہلاتے ہیں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مگر ان کی کتابوں کو ایک مرتبہ پڑھیں گے دوسری مرتبہ پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا، 2 مرتبہ پڑھیں گے تیسری مرتبہ پڑھنے کو جی نہیں چاہے. قرآن شریف پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، مگر کبھی طبیعت خیر نہیں ہوتی، اچاٹ نہیں ہوتی. ہر مسلمان اس کا تجربہ کرتا ہے. اب یہ رمضان آیا ہے، بعد 40 مرتبہ قرآن مجید ختم کریں گے پورے رمضان کے اندر. اب بھی الحمدللہ شان کے مسلمان موجود ہیں کہ جن کا پورا رمضان تلاوت کے اندر گزرتا ہے. 40 قرآن مجید ختم کر دیں گے پورے رمضان کے اندر، مگر ان کی طبیعت نہیں گھبرائے گی، ان کی طبیعت نہیں اچاٹ ہوگی، انہیں کوئی طبیعت کے اندر اکتاہٹ محسوس کرنی ہوگی. پڑھیے، ختم کیجئے، ختم کرنے کے بعد دوبارہ پڑھیے، پھر وہی ذوق ہے وہی شوق ہے. بعضوں نے کہا کہ قرآن مجید اس اعتبار سے موجودہ ہے، کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبضے میں لا سکتا تھا؟ عمر شجاعت کے پہاڑ تھے، عمر ہمت بلند کے پہاڑ تھے، عمر سے زمین کانپتی تھی، عمر سے دمہ تھراتا تھا، عمر سے شیطان تک کانپتا ہے. کون عمر کو لا سکتا تھا قبضے کے اندر؟ نہ کوئی تلوار تھی کارآمد، نہ کوئی تیر کارآمد تھا، کوئی نیزہ کارآمد تھا، نہ کوئی بلم کارآمد تھا. عمر پہ کوئی دھمکی کارآمد نہیں تھی، عمر کے اوپر کوئی لالچ کارآمد نہیں تھا. اس شان کا آدمی تھا. کس نے اسے راستے پر لگایا؟ کون صراط مستقیم کی طرف لایا؟ کس نے اسلام کی آگ ان کے قلب و دماغ میں بھڑکا دی؟ قرآن مجید. قرآن مجید. بعضوں نے کہا کہ قرآن اپنے تاثیر کے اعتبار سے معجزہ ہے، اور بھائی آج بھی قرآن مجید اپنے اثرات دکھاتا ہے. سید عطاء اللہ شاہ بخاری، انگریزوں کے بڑے زبردست مخالف، شاہ ہندوستان میں اس شان کا خطیب اب نہ پیدا ہو. 6 گھنٹے 7 گھنٹے ان کے لیے تقریر کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور پھر تقریر اس شان کی کہ دہلی میں تقریر ہو رہی ہے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی. شاہ صاحب نے کہا کہ تقریر سنو گے یا گھروں کو بھاگو گے؟ دلی والے جیسے نازک بولے کہ شاہ صاحب آپ کی تقریر سنیں گے. تقریر شاہ صاحب کی ہو رہی ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے. اتنے مست ہیں عطاء اللہ شاہ کی تقریر سننے کے اندر کہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، کوئی نہیں ہلتا. میں نے خود منظر دیکھا، آزاد ہندوستان نہیں ہوا تھا، اب یہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. یہ 1940 کا واقعہ ہے. میں اور میرے بڑے بھائی اظہر شاہ قیصر ہم لاہور پہنچے ہیں، اور احسان دانش مشہور شاعر کے پاس مزن کے اندر ہم نے قیام کیا ہے. رات کو معلوم ہوا کہ آج یہاں پر شاہ صاحب کی تقریر ہے. شاہ صاحب والد مرحوم کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. ہم نے کہا کہ چلو ان کی تقریر میں. احسان دانش بھی ہمارے ساتھ. یہ لیگ کے شباب کا دور تھا. شاہ صاحب جس وقت پر اسٹیج کے اوپر آئے ہیں، لیگیوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیے، خشک بارش شروع ہو گئی. علماء و حفیظ 2.5 گھنٹے ہو گئے، لیگی کسی طریقے کے اوپر موقع نہیں دیتے تھے. والنٹیئر لیگ کے نیشنل گارڈ کے شاہ صاحب تقریر کریں، مگر وہ بھی خدا کا بندہ اسٹیج کے اوپر بیٹھ رہا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ایک پتھر بھی اس کے نہیں لگا. تمام مجمع بھاگ گیا، منتشر ہو گیا. جب مارتے مارتے مارنے والے تھک گئے تو شاہ صاحب اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور اپنے خاص انداز میں آسمان کی طرف نظر اٹھائی. اے اللہ، اے نیلی چھت والے اللہ، اے عرش والے اللہ، اے آسمان والے اللہ، اے زمین والے اللہ. جو شروع کیا شاہ صاحب نے، اور پھر کہا کہ اے اللہ تو دیکھ لے، تیرے محبوب کے نواسے کو مارا جا رہا ہے. کیونکہ سید تھے،
اے اللہ تو دیکھ لے میرے نانا جان کو، دیکھ لے مجھ کو نہ دیکھ، نانا جان کے بیٹے نواسے کو جو شروع کیا شاہ صاحب نے. کہاں اٹھا ہے پنجابی اور کہاں کے شاہ صاحب تقریر ہوگی، شاہ صاحب تقریر ہوگی. اب سمجھا تھا اور نشا کہ آ گئے ہیں راستے کے اوپر، طرف رکھے ہیں گور ہیں وہاں کے نہیں اب تقریر نہیں ہوگی، بس میں جا رہا ہوں. تمام پنجابی قدموں میں گر گئے. آخری میں تقریر شروع ہوئی ہے شاہ صاحب کی. فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی نماز وہیں پر پڑھائی، اس کے بعد پھر تقریر شروع ہو گئی. صبح کا 9 بج گئے. یہ عالم تھا کہ جس وقت کو اوپر اب بالکل قریب آ چکی ہے ہندوستان کی آزادی، دہلی میں کوئی قوم پرور مسلمانوں کو جلسہ نہیں کرنے دیتا تھا. سننا تو درکنار، جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے. ایک جلسہ کامیاب نہیں ہوتا تھا. مسلم لیگ کے والنٹیئر جلسوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے. علامہ مشرقی میری موجودگی میں آئے دہلی کے اندر، عنایت اللہ مشرقی میں اس جلسے کے اندر موجود تھا. تقریر شروع کی انہوں نے، اور تقریر شروع کرنے کے ساتھ ہی وہ مسلم لیگ کے خلاف بولنے لگے اور قائد اعظم کے خلاف بولنا شروع. بس جو پتھر برسا ہے الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، ممکن نہیں تھا. عطا اللہ شاہ آخر میں آئے ہیں، ان کا ایک جلسہ ہوا. یہ ان کی آخری تقریر تھی دہلی میں. جواہر لال بھی تھا، پٹیل بھی تھا جلسے کے اندر، اور بڑے بڑے لیڈر موجود تھے. رات کو تقریر شروع ہوئی 11 بجے عطا شاہ کی، صبح تک ہوتی رہی. صبح کو پوچھا دہلی والوں سے کہ پاکستان پسند کرتے ہو یا ہندوستان؟ سب سے کہنے والا کہ ہندوستان پسند کرتے ہیں. یوں آپ ووٹ کسے دو گے؟ مجھے دو گے یا قائد اعظم کو؟ تمام دلی والوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ ووٹ آپ کو دیا جائے. اتنا باکمال مقرر پیدا ہوا، اتنا بڑا خطیب پیدا ہوا. قادیان کی سرزمین پر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جا کر کوئی تقریر کر دے. والد مرحوم نے فرمایا کہ قادیان جاؤ اور وہاں پر جا کر تقریر کرو. 22 دن تک وہاں پر تقریر کرتا رہا. قادیانیت کی اینٹ سے اینٹ بچا دی ہے اس شخص. اللہ تعالیٰ نے ایسا. سر سکندر حیات خان وزیر اعظم پنجاب، بڑا زبردست دشمن. سر سکندر حیات کو حکومت برطانیہ کے یہاں یہ قرب، یہ محبوبیت حاصل تھی کہ یہاں سے جو خط سر سکندر حیات خان کے نام جاتا تھا تو اس کا القاب جو ہوتے تھے فرزند دل پذیر، کہ تم برطانیہ کے دل پسند بیٹے ہو. یہ لقب ہوتا تھا، فرزند دل پذیر سے لکھا جاتا تھا. سر سکندر حیات خان کو بے حد گالیاں دیتے تھے عطا اللہ شاہ، محض اس وجہ کہ وہ انگریز دوست واقع ہوئے تھے. سر سکندر حیات خان پنجاب کے وزیر اعظم، وہ بھی دشمن عطا اللہ شاہ کے. سکھ CID کو بلایا سر سکندر حیات خان نے اور کہا کہ آج عطا اللہ شاہ کی تقریر ہو رہی ہے، تمہیں رپورٹ لکھنا ہے اور رپورٹ اس طریقے پر لکھ کر لاؤ کہ عطا اللہ شاہ نے بغاوت کی تعلیم نہیں دی بلکہ وائسرائے کو، بلکہ گورنر پنجاب کو، سب کو ہلاک کرنے کا عوام سے مطالبہ کیا ہے. اور کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑنا کہ بچ کر چلا جائے یہ مقدمے سے. پھانسی لازمن ہو اس طرح کی رپورٹ. سکھ نے گردن جھکا کے تسلیم کیا اور کہا کہ حضور ایسی بھی رپورٹ تیار ہو جائے گی. شاہ صاحب کی رات کو تقریر ہوئی لاہور کے اندر، اور وہ تو بیٹھ ہی گیا تھا. اس نے الٹ پھلٹ رپورٹ لکھی ہے اور لکھا کہ عطا اللہ شاہ نے یہاں پر بغاوت کی تعلیم دی. نوجوانوں سے کہا کہ وائسرائے کے اوپر بم مارو. وہ نوجوانوں سے کہا کہ گورنر پنجاب کو مت چھوڑو. نوجوانوں سے کہا کہ سر سکندر حیات کی کوٹھی کے اوپر بم مارو. انگریزوں کو جہاں دیکھو قتل کر دو، ہلاک کر دو، انہیں زندہ نہ چھوڑو. ان کو مار دینا بھی جہاد ہے اور ثواب ہے. مقدمہ چل پڑا ہے. لاہور کی عدالت میں ہندوستان کا مسلمان سار و قطار ہو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. اخبارات میں اطلاعات اور رپورٹ آتی ہے، مقدمے کی کاروائی، مسلمان کانپ جاتے ہیں. اور غضب یہ ہے کہ جج جو ہے وہ خود انگریز ہے. سر سکندر حیات خان نے سوچ سمجھ کر بھی مقدمہ انگریز جج کے یہاں رکھا تھا کہ جب وہ یہ سنے گا کہ یہ انگریزوں کا بدترین دشمن ہے، چھوڑے گا نہیں اسے قطعی طور پر. آخری دن ہے
शाह साहब को फांसी की सजा मिल चुकी। अताउल्लाह शाह आगे बढ़े और अंग्रेज जज से कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ कुछ कुरान मजीद की आयतें पढ़ूं। अंग्रेज जज जहां से मैं आ गया और कहा तो पढ़िए। शाह साहब जब कुरान मजीद पढ़ते थे तो मालूम होता था कि वही नाजिल हो। क्या कारी अब्दुल बासित को सुना है भाव? अगर अताउल्लाह शाह का तुम कभी टेप रिकॉर्ड में सुन लो जो उन्होंने कुरान मजीद वो पढ़ते थे, महसूस होता था कि लाखों अब्दुल बासित उसकी जेब में। ऐसा महसूस होता था कि कुरान मजीद नाजिल हो रहा है। जब तकरीर में कुरान मजीद पढ़ते थे तो जी चाहता था कि एक लफ्ज तकरीर का ना करें, बस कुरान मजीद पढ़ते रहे। सारी रात कुरान मजीद से सुना करें। मेरे ख्याल में शायद इस मजमे में तो कोई नहीं होगा अताउल्लाह शाह की तकरीर सुनने वाला। रांधेर में तो उनका बड़ा आना जाना था, नौसारी में तो उनका बड़ा आना जाना था, गुजरात के तो उन्होंने बड़े सफर किए थे। सुनी है कोई तकरीर अताउल्लाह शाह की? हमने तो उस वक्त को ऊपर तकरीर सुनी भाई कि शाह साहब की तकरीर का बुढ़ापा था। उस वक्त पर चंद तकरीर अताउल्लाह शाह के हाथ लगी है। शायद इस मजमे के अंदर कोई बूढ़े हों जो बहुत पहले वहां से आए, बाद में आए हों और उन्होंने अताउल्लाह शाह की तकरीर सुनी हुई हो, क्योंकि रांधेर वो बहुत काफी आते थे। रांधेर की मस्जिदों को देख कर कहा कि ये मस्जिदें थोड़ी हैं तो अल्लाह मियां के महल हैं। ये कहा था ये मस्जिदें नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह ताला के महल। अताउल्लाह शाह ने कहा था। तो कुरान मजीद की इजाजत देती है। अंग्रेज जज ने अताउल्लाह शाह ने जज के सामने खड़े होकर कुरान के चंद रुकू पढ़े हैं। हालांकि अंग्रेज कुछ नहीं जानता था, कि मारा नहीं जानता था, मतलब नहीं जानता था, तफसीर नहीं जानता था। पढ़ने का पहले असर तो ये हुआ कि वही सिख सियासी आगे आया और रोते हुए जैसे बोला कि यह मुकदमा मसनूई है, बनावटी है, सर सिकंदर हयात खान के हुक्म के ऊपर मैंने यह मुकदमा बनाया है। शाह साहब ने इस तरह की कोई तकरीर नहीं की। जज ने रोना शुरू कर दिया और अताउल्लाह शाह की फांसी का हुक्म वापिस ले लिया गया। यह है कुरान मजीद का अहकाम। कुरान मजीद ने कायनात के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। आज भी अगर कुरान की तालीमात को पर हम सही माना के अंदर अमल करने मौलाना फिर कायनात में इनकलाब आ सकता है। वो कौन थे कायनात में इनकलाब लाने वाले? वो कौन थे कि जिनके कलाम के अंदर ये असर पैदा हो गया था? अफ्रीका के अंदर पहुंचे हैं हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। देखा कि अफ्रीका सांपों से, अजगरों से, शेरों से, भेड़ियों से, चीतों से लबरेज है। साथियों ने कहा कि यहाँ कैसे ठहरेंगे? क्या इनकार है यहाँ ठहरने का? कदम कदम पर सांप रींग रहे हैं। सहाबी जो क़यादत वहां का ठहर जाओ, सबर करो, सुबह को नमाज पढ़िए है और सहरा के कोने के ऊपर किनारे पर खड़े होकर कहा कि ओ सांपों और शेरों और भेड़ियों और चीतों और खौफनाक और जहरीले जानवरों, 3 दिन की तुम्हें इजाजत है। 3 दिन के अंदर अंदर इस सहरा को खाली कर दो। अगर 3 दिन के बाद भी तुम यहाँ पर पाए गए तो फिर हम तुम्हें कत्ल करेंगे और हलाक कर देंगे। सारा सहरा खाली हो। ये कहां से असर पैदा हुआ था? ये कहां से तासीर पैदा हुई थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हाथ में हजरत सफीना सामान उठा करते थे। आप हुजूर का सफर में इतना उठाते थे कि अल अमान हबीब आप हुजूर ने उन्हें फरमाया कि तुम इंसान नहीं, तुम तो कश्ती हो। सफीना उनका लक़ब ही पड़ गया। एक दफा जंगल से आ रहे हैं, सामने से शेर आ गया है, धड़ूकता हुआ भूखा शेर। हजरत फौरन फरमाया, ऐ शेर, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, मेरा नाम सफीना है। शेर ने अपनी गर्दन झुका दी। हजरत को चीरने फाड़ने के बजाय हजरत का मुहासिब बन गया। जब तक हजरत ने जंगल नहीं पार कर लिया वो पीछे पीछे चलता रहा। ये कहां से असर आया था? ये कहां से तासीर आई थी? ये सब कुरान मजीद के ऊपर अमल करने का नतीजा था। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अंदाज
یہ حضرت عمر فاروق بندہ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ نہ بم تھا، نہ ہائیڈروجن بم تھا، نہ ایٹم بم تھا، نہ میسائل تھا، نہ راکٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر ان کے پاس ایک عزم تھا، ایک انقلابی نعرہ تھا، ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ان کے پاس اسلام کی دولت تھی، وہ خدا کے وفادار بندے تھے، وہ شریعت کے احکام کو پر جم کے عمل کرنے والے تھے، انہوں نے کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ آج بھی اگر وہ انداز اختیار کر دیا جائے، یہ جو دشمن ہیں یہ آپ کے غلام بن جائیں گے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تو للکارا گیا تھا، اجمیر کے اندر ٹھہرنے نہیں دیا جا رہا تھا، حضرت کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر لائے گئے تھے، پھر کیا ہوا، نقشہ ہی بدل دیا ہندوستان کا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 1,00,000 ہندوؤں نے حضرت کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ تو بھائی پانڈور اگر سچے مسلمان بن جاؤ، یہ گلوسٹر نہیں پورا یورپ مسلمان بن سکتا۔ آج بھی اسلام کے اندر وہ طاقت ہے، آج بھی ایمان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ضائع نہیں ہوئی، وہ طاقت ضائع نہیں ہوئی، لیکن ہم نے استعمال کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم استعمال کا انداز بھول گئے، ہم استعمال کرنے کا طور و طریق فراموش کر دیا ہے ہم نے۔ اگر ہمارے معاملات میں اب بھی آ جائے ایمان اسلام، یہ کائنات بدل سکتی ہے۔ بھائی اب کل آئندہ تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالی، آج جمعہ کا دن ہے۔